پاکستان کے اندر وہ کھیل کھیلنے والا نہیں ہے جس نے پاکستان کی بربادی کر دی. 2 وقت کی روٹی کو ہم ترس رہے ہیں. تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا صرف جنرل باجوہ تھے؟ کیا پھر مجھے یہ بتائیں ثاقب نثار کے صرف فیصلے تھے؟ پھر کیا مجھے بتائیں کہ کیا صرف ایکسٹینشن لینے والوں کی خواہش ہی تھی کہ پاکستان برباد کر دیا گیا؟ نہیں، اس میں وہ تمام کردار ہیں جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں حمود الرحمان کمیشن طرز کا ایک کمیشن بناؤ تاکہ پاکستان آ کر نواز شریف کو وہ تمام سچ بتانے کی ضرورت پیش نہ آئے. کیوں کہہ رہے ہیں پیش نہ آئے؟ اس لیے کہ وہ سارا کچھ کہنے سے مزید پاکستان کا نقصان نہ ہو. چیز بھول کر کہ نواز شریف کیونکہ پاکستان آ رہا ہے اور نواز شریف سے ہوپ ہے قوم کو اور قوم اس طرف دیکھ رہی ہے، صرف اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے سی سی آئی کی میٹنگ میں کنسنسس سے کیے ہوئے فیصلے چوکوں چوراہوں میں کچھ اور بولے جا رہے ہیں. کیا یہ جسٹس ہے؟ کیا اس کو آپ لیڈرشپ کہتے ہو؟ ایک اندر فیصلہ کر کے باہر نکل کے کچھ اور بات کرنا. کیا اس وقت علم نہیں تھا کہ نئی مردم شماری کے مطابق اگر الیکشن ہوں گے تو پھر 4 ماہ میں نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، 54 دن چاہیے نئے الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے؟ تو یہ ساری چیزیں کیا اس وقت علم نہیں تھی؟ یا علم تھا تو باہر آ کر کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ کو کچھ اور نہیں ملا تو اس پہ کھیلنا چاہتے ہیں؟ جس طرح سائفر پہ کھیلا گیا، سائفر پہ کھیلا گیا، جس ملک کے خلاف کھیلا گیا اس کو آج تک برا نہیں لگا. کوئی پھر بتائے نا کہ جس کے خلاف بات کی جا رہی ہو ثبوت بقول ان کے دے کے تو اس ریاست کو برا نہ لگے. تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ آئی ایم ایف کڑی شرائط لگا کر جتنی مہنگائی بڑھے اتنے ہی زور سے نئے انتخاب کا مطالبہ کرے. پھر سمجھ نہیں آتا کہ غیر ملکی سفیر چیف الیکشن کمیشن کے پاس کیا لینے جاتے ہیں. پھر سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے اندر کون سا کھیل کون کون کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی خدا نہ خواستہ کن کن ممالک کی خواہش اور اس خواہش کو عملی جمع پہنانے کے لیے پاکستان کے اندر سے کون اپنی گردن پیش کر رہے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آج بھی پی ٹی آئی کے نیازی گروپ کے چیئرمین کے پیچھے کون کون سی طاقتیں کھل کے سامنے پیچھے کھڑی ہیں. پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر پرویز الہی کرپٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر تو پھر دوسرا کرپٹ مجھے بتا دے کون سا سیاستدان ہے. اگر عمران خان پاکستان کے اندر وہ کھیل کھیلنے والا نہیں ہے جس نے پاکستان کی بربادی کر دی، 2 وقت کی روٹی کو ہم ترس رہے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا صرف جنرل باجوہ تھے؟ کیا پھر مجھے یہ بتائیں ثاقب نثار کے صرف فیصلے تھے؟ پھر کیا مجھے بتائیں کہ کیا صرف ایکسٹینشن لینے والوں کی خواہش ہی تھی کہ پاکستان برباد کر دیا گیا؟ نہیں، اس میں وہ تمام کردار ہیں جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں حمود الرحمان کمیشن طرز کا ایک کمیشن بناؤ تاکہ پاکستان آ کر نواز شریف کو وہ تمام سچ بتانے کی ضرورت پیش نہ آئے. کیوں کہہ رہے ہیں پیش نہ آئے؟ اس لیے کہ وہ سارا کچھ کہنے سے مزید پاکستان کا نقصان نہ ہو، مزید پاکستان کی سلامتی کو، معیشت کو نقصان نہ پہنچے. اس لیے وہ کمیشن
سب کچھ بتا دے، سب کچھ پبلک کر دے، جو کچھ پاکستان کے اندر جو کھیلتے رہے اور جو برباد کرتے رہے پاکستان کو۔ میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ 21 اکتوبر نواز شریف پاکستان، 21 اکتوبر کو مسلم لیگ کے کارکن، مسلم لیگ کی لیڈرشپ، مسلم لیگ کا ووٹر سپورٹر تو جائے گا لاہور، مگر ایک بڑا امتحان ہے۔ بڑا امتحان یہ ہے کہ جو نواز شریف نے 25-30 سال پارلیمان کی بالادستی، آئین قانون کی بالادستی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، سی پیک، دفاعی لحاظ سے ایٹمی قوت، اندھیرے دور کرنا، پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا، مہنگائی کو کنٹرول رکھنا، بے روزگاری میں کمی لانا، یہ جو اس کے اقدامات تھے، جمہوریت پسند پاکستانی قوم کا بڑا امتحان ہوگا کہ نواز شریف کی ان کاوشوں کی وجہ سے جو نواز شریف نے مصیبتیں سہیں، ان کو سلام عقیدت مسلم لیگ سے ہٹ کر کتنی بڑی تعداد نواز شریف کے استقبال کے لیے عام لوگ جاتے ہیں، اس سے اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر آئین قانون جمہوریت اور اس نظام کے ساتھ جڑے کتنی بڑی تعداد 25 کروڑ عوام کی کھڑی ہے۔ یہ نواز شریف کا استقبال اس دن کا بتائے گا، اور دنیا کو بتائیں گے کہ نواز شریف ہی اس 25 کروڑ عوام کا مسیحا رہبر ہے، جو مشکل وقت میں اقتدار میں آتا ہے اور پاکستان کو ترقی کی منزل کی طرف بڑھاتا ہے، ٹریک پہ چڑھاتا ہے، اور کون سی قوتیں اس کو ہٹا کے پاکستان کی ترقی کو ڈبوتی ہیں۔ یہ اس دن فیصلہ 25 کروڑ عوام نے استقبال سے کرنا ہے، بتانا ہے دنیا کو کہ یہ پاکستانی قوم جمہوریت پسند قوم ہے، یہ اپنے موثروں کو بھی نہیں بلاتی اور اپنے دشمنوں کو بھی کبھی بلاتی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ الیکشن سر وقت پر ہو جائیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو کوئی یہ بات کرتا ہے کہ مسلم لیگ شاید سوچتی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں، سب سے بڑا نقصان مسلم لیگ نون کا ہے اگر الیکشن دیر سے جتنی دیر سے ہوں گے، مگر اس سے بڑا نقصان ریاست کا، عوام کا، معیشت کا ہوگا اگر انتخابات جتنا دیر سے ہوں گے اتنا نقصان ریاست برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ سر الیکشن جو عام انتخابات ہوں گے اس دفعہ، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی طاقتور حلقے اس میں مداخلت کریں گے جیسے کہ پہلے کرتے رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اور میں اپنی گفتگو کے آغاز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جب عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا ریاستوں کو نقصان پہنچتا ہے، قوم سفر کرتی ہے۔ آج بھی 2018 کی طرح RTS بند نہیں ہونا چاہیے، آج بھی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے جو مسلم لیگ کو کئی الیکشنوں میں نہیں دی گئی۔ آج بھی دہشت گردوں اور قومی سوچ اپروچ رکھنے والے سیاستدانوں میں واضح فرق تقسیم ہونی چاہیے، دونوں کو ایک پلڑے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔